أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات وصدق رسوله النبي الكريم. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ تزکیے سے متعلق ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس کا تزکیہ ہو گیا، یہ عنوان ہے اس آیت کا. اور جو حدیث میں نے پڑھی اس کا مطلب تو شاید معلوم ہو آپ لوگوں کو. یہ حدیث یاد کیے، ان الحسد یأکل الحسنات. پرانے بچوں کو یاد کرائیے میں نے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، حسد نیک اعمال کو کھا جاتی ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جس کا تزکیہ ہو گیا. تزکیہ کے صحیح لفظ کیا ہے؟ تزکیہ مطلب پاک. کون سی پاکی؟ یہ پاکی نہیں جیسے نجاست سے متعلق ہوتی ہے جو ہم نے مسائل میں بیان کی تھی. یہ پاکی ہے باطنی پاکی، یعنی برے اعمال سے پاک ہونا، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، شرک سے، بدعت سے، جو پانچویں کلمے میں جس کا ذکر ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول. کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد، شرک سے، بدعت سے، کفر سے، ضلالت سے، غیبت سے، بہتان سے، برے اعمال سے پاک ہونا، بری صفات سے پاک ہونا. دوسرا اب جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنا فرض ہے. جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان سے بچنا فرض ہے. شرک سے بچنا فرض ہے، بدعت سے بچنا فرض ہے، غیبت سے بچنا، چغلی سے، بہتان سے، یہ ان سب بری صفات سے بچنا فرض ہے. اور اسی طرح اس کی جو ازداد ہیں، اس کی الٹ شرک کی الٹ توحید، بدعت کی الٹ سنت، تو ان کی آپ الٹ جتنی بھی ہیں ان کو اختیار کرنا فرض ہے. جتنے گناہ کبیرہ کیسے کہتے ہیں؟ بڑے گناہ. یہ سب بڑے گناہ ہیں، شرک، بدعت، کفر، غیبت، بہتان، جس میں ہم لوگ جری ہیں، بہادر ہیں، یہ کام ہم خوب ڈٹ کے کرتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. انہی میں سے ایک ہے حسد. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز دی، کوئی نعمت دی، اچھی شکل و صورت دی، کوئی بھی چیز، اور ہم اس کو دیکھ کے جلیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، یہ اتنا گورا کیوں ہے، اس کی آواز کیوں اچھی ہے. یعنی اللہ کی دی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں جو اللہ نے اپنے بندے کو دی ہیں. دوسرے بندے کو اللہ نے نہیں دی. تو اب وہ جل رہا، حسد کر رہا کہ اس کو کیوں دی. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے.
یہ انگلی وہ کس پہ اٹھا رہا ہے؟ اللہ پر اٹھا رہا ہے. یہ اعتراض کس پر ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ حسد ہے. اسی سے ایک اور ملتی جلتی چیز ہے، اسی سے ایک چیز اور ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے مگر وہ حسد نہیں ہے، چونکہ فرق ہے دونوں میں. وہ ہے رشک کرنا. رشک کرنا کہ اس کے پاس یہ جو چیز ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی. یعنی وہ اس کے پاس ہونے سے جل نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہوتی. اس کو کہتے ہیں رشک کرنا. یہ جائز ہے. اور حسد کیا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے کیوں ہے نہ ہو. مولوی صاحب کے پاس چلے گئے تعویذ گنڈے کے لیے کہ کوئی ایسا تعویذ لکھ دو یہ چیز چلی جائے اس کے پاس سے. ان میاں بیوی میں اتنا پیار و محبت کیوں ہے؟ جلن ہو رہی ہے. بابا جی کے پاس پہنچ گئے، عامل بابا کے پاس پہنچ گئے، کسی جادوگر کے پاس پہنچ گئے کہ ان میں پھٹا کرا دو، کوئی تعویذ ایسا لکھ دو، کوئی منتر جنتر کہ وہ اس سے محروم ہو جائیں. کیوں؟ حسد. عام ہے، حسد عام بیماری ہے. جلن، جیسے ہم لوگ اس کو نا اپنی زبان میں ہم لوگ جلن کہتے ہیں. کیوں جل رہے ہو؟ کہتے ہیں نا تمہیں کیا ہے، تم کیوں جل رہے ہو؟ حسد. بھائی اللہ نے اس کو دی ہے، آپ دعا کریں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے پاس اللہ کی کوئی اچھی نعمت دیکھو تو کہو اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اے اللہ اس میں اور اضافہ کر. اس سے حسد ٹوٹ جاتی ہے. بولو اللہم اللہم زد فزد. آپ نے دعا دے دی اس کو کہ اللہ اور اضافہ فرمائے. اس کا فائدہ سنو. اب آپ نے ایک مسلمان بھائی یا بہن کے پاس کوئی چیز دیکھی اور دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، یعنی اللہ اس کو اور دے، تو اللہ پتہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ وہ چیز پھر آپ کو بھی دے دے گا. کہ میں نے ایک نعمت دی، اللہ کہتا ہے میں نے ایک نعمت دی اپنے بندے کو اور دوسرا بندہ دیکھ کے خوش ہوا، جاؤ میں نے اس کو بھی دی. وہ چیز کچھ دنوں بعد آپ کے پاس بھی ہوگی. کتنا فائدہ. اچھا حسد میں الٹ ہے. اللہ نے کوئی چیز دی اور دیکھنے والا جلنے لگا، اس کے پاس کیوں ہے، ان کے پاس گاڑی کیوں ہے، ان کا مکان اتنا اچھا کیوں ہے، ان میں اتنی پیار محبت کیوں ہے. اب اس کی تمنا ہے کہ چھن جائے. اب یہ جب اس کے جذبات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو کچھ نعمت ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے. حسد کرنے والے کا مال ضائع ہو جاتا ہے. جو حسد کرے گا نا، دوسرے سے جلے گا، اس کی اپنی نعمتیں چھن جائیں گی. چونکہ حسد کرنا ناشکری ہے، اور اللہم زد فزد کہہ دینے میں شکر ہے کہ وہ اس کے، یعنی وہ شکر کر رہا ہے کہ میرے ایک مسلمان بھائی کے پاس اچھی چیز ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اس کو اور دے. اللہ تعالیٰ بدلے میں اور دے دیتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس کو بڑھا دوں گا، میں اس میں اضافہ کر دوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ، اور جب تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا، شدید عذاب دوں گا. تو جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں تو اس کو دعا دے دیں. کیا کہیں؟ اللہم اللہم زد فزد، اے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، اس نعمت میں اضافہ کا فرما. ٹھیک. تو یہ باتیں ویسے خواتین اور بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. خیر اللہ کا شکر ہے ابھی تو مرد بھی پیچھے نہیں ہے. اور بتا، حسد ایک ایسی چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے.
حسد میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. حسد نفرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جس سے آپ نفرت کرتے ہیں نا، اس کے پاس مال دیکھ کے جلن ہوتی ہے. اب عقل کہتی ہے کہ بھائی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے دی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ میرے حساب سے تھوڑی دے گا. اب دیکھیں نا، ایک آدمی مجھے پسند نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے. ایک آدمی مجھے پسند نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے رکھی ہے. ایک آدمی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے لیکن وہ ایک ایسے میاں بیوی سے حسد اور جلن کرتا ہے جس کی اللہ نے بچے عطا فرمائے اس کو، لڑکے بھی لڑکیاں بھی. اب وہ حسد میں کیا کرتا ہے؟ اب وہ اس کا مال رک جائے، نعمتیں رک جائے تو بابوں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے تعویذ گنڈے اور عملیات کرواتے ہیں کہ وہ نعمت چھن جائے. جادو کرواتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جادو کرواتا ہے کسی پر وہ کافر ہو جاتا ہے. جادو کرنے والا بھی کافر، جو جادو کرتا ہے وہ بھی کافر، اور جو جادو کسی پر کروائے گا وہ بھی کافر. ایک جگہ بچت ہے، جادو سیکھنے سے کافر نہیں ہوتا آدمی. پتہ ہے آپ کو، جادو سیکھنے سے کافر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی پہ اس کا امپلیمنٹ نہ کرے، اس پہ عمل درآمد نہ کرے. اب جب وہ جادو کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا، جو کروائے گا پھر اس کو نقصان پہنچے گا. چونکہ دین میں، شریعت میں جب تک کوئی گناہ آپ کریں گے نہیں، جب تک اس کا گناہ کا آپ کو آپ کے اعمال نامے میں لکھا نہیں جائے گا. جب آپ گناہ کریں گے تو لکھا جائے گا. ابھی گناہ کا ارادہ ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. جب آپ گناہ کر لیں گے تو پھر آپ کو گناہ ملے گا. اور نیکی میں اس کا الٹ ہے. نیکی میں جب آپ نیکی کا ارادہ کریں گے آپ کو اسی وقت سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. نیکی کے ارادے پہ آپ کو نیکی مل جائے گی، اور جب آپ وہ کام کریں گے تو اس کا اجر الگ ملے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ برائی کا ارادہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ کر نہ لو، اور نیکی کا ارادہ کیا، میٹر چالو، میٹر سٹارٹ، ثواب ملنا شروع. اور جب آپ عمل شروع کر دیا، عمل سٹارٹ کر دیا تو پھر اس عمل کا اجر شروع. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا، کوئی آدمی نماز کے ارادے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو نماز کا ثواب شروع ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک، تو یہ حسد سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حسد بہت بری چیز ہے. ایک دوسرا، تزکیہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. تزکیہ، باطن کی اصلاح. نبی کس لیے آتے ہیں دنیا میں؟ تزکیہ باطن کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے اندر جو ایک تو وہ برائی ہے نا جو سامنے نظر آتی ہے، ایک وہ برائی ہے جو آدمی کے اندر ہوتی ہے، جو اللہ کو معلوم ہوتی ہے، اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. باطن میں ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کسی کو، اعمال سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اسی لیے اصل فیصلہ قیامت میں اللہ پاک کرے گا کہ جو اعمال کر رہے ہیں ہم دنیا میں، اچھے یا برے، یہ کس نیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس کا قیامت میں فیصلہ ہوگا. ہم دنیا میں بہت کچھ برا کرتے ہیں لیکن ہماری نیت صحیح ہوتی ہے، بظاہر برا معلوم ہوتا ہے. بہت سے اعمال ایسے ہیں جو بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن نیت اس میں خراب ہوتی ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. نیتوں کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور واللہ یکتم ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ نے ہوشیار کیا. آج ہم دنیا میں سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوگا، نیک ہوگا، جس کا باطن صاف ہوگا، جس کے دل میں برائی نہیں ہوگی، شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی، غیبت، بہتان، حسد، چغلی، کینہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کو دوسری کی برائی کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی برائی کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے اس کو۔ اس کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی اس کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست المؤمن فَلْيَنْظُرُ، وہ متن مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو اب جب شیشہ بالکل صاف ہو نا، کوئی چیز بالکل صاف ہو، جیسے پانی ٹھہرا ہوا ہے صاف، شیشہ صاف، کوئی چمکتی ہوئی چیز صاف، تو اس کے سامنے جب کوئی آتا ہے تو اس کا عکس اس کے اندر آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، اس کا عکس اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیا سمجھیں؟ اس کے لیے کوئی عملیات تو نہیں کرنی پڑتی نا، آئینے کے سامنے آپ گئے، شکل سامنے آ گئی، کوئی عمل تو نہیں کرتے نا، سامنے خالی شیشے کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں آپ کو اپنا آپ پورا شیشے میں نظر آئے گا۔ ایسے جو مومن ہوتا ہے نا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی فرمائی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کا نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو آپ کا دل صاف ہو جائے، بالکل پاک صاف، اللہ کی عبادت کثرت سے کرنے کی وجہ سے، تو لوگوں کے جو خیالات آ رہے ہیں نا ان کے دل و دماغ میں، اس کا عکس آپ کے دل میں آ جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں کچھ آدمیوں کے ساتھ، ابو لولو فیروز مجوسی بیٹھا ہوا ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہاں سائیڈ میں کھڑا ہونا تو سائیڈ میں کھڑے ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ابو لولو فیروز مجوسی جو کئی قسم کے فنون جانتا تھا، چکی بنانے کا بھی ماہر تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میری چکی خراب ہو گئی ہے، بنا دو گے؟ لیٹ جاؤ۔ سچا بچہ ہے، جو بات ہوتی ہے دل میں کہہ دیتا ہے، نیند آ رہی ہے اس کو، تو میں اس کی بات کا برا نہیں مانتا، کبھی سچ بتا دیتا ہے۔ لیٹ جاؤ، جاؤ۔ اچھا تو اس نے کہا چکی بنا دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو لولو فیروز مجوسی سے، تو اس نے کہا ہاں بنا دوں گا، ایسی چکی بناؤں گا دنیا دیکھے گی۔ حضرت عمر وہاں سے چلے تھوڑا آگے، تو اپنے ساتھیوں سے پتہ کیا کہنے لگے؟ دانیال کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ جلدی بتاؤ، کیا بتاؤ گے؟ ابھی میں نے آگے بتایا ہی نہیں۔ توجہ، الرٹ۔ تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ اب بتاؤ اس میں کوئی قتل کی دھمکی ہے؟ اس کا دماغ پہنچ گیا۔ اس نے کہا میں ایسے بناؤں گا چکی دنیا دیکھے گی۔ تو حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ کرام تھے ساتھ، انہوں نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے
کہ اس کو پھر گرفتار کریں، پکڑیں، اس کا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے تو حضرت عمر شریعت جانتے تھے نا، شریعت. انہوں نے فرمایا میں اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. وہ انہوں نے جس بنیاد پہ کہا نا، وہ اسی بنیاد پہ کہا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا. ان کی فراست نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، حالانکہ بظاہر اس میں ایسی بات نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. یہ بدبخت خبیث آدمی آیا خنجر لے کے اور پیچھے سے وار کیا آپ کے اوپر، کئی وار آپ کے اوپر کیے اس نے، جس سے آپ اسی وقت نماز میں گر گئے. اور میں کل سے 1 یا 1.5 دن آپ بہت شدید زخمی رہے، اور 1 محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا. تو بات صحیح نکلی نا، ان کی بات تو صحیح نکلی. تو 2 باتیں آج میں نے آپ کو بتائیں. ایک یہ اپنا باطن صاف رکھنا چاہیے بری باتوں سے. دوسرا اس میں سب سے اہم چیز ایک حسد ہے، حسد سے بچیں. کسی کی چیز دیکھ کے پریشان نہیں ہو، اس کو دعا دے دیں، اللہ وہ چیز آپ کو بھی دے دے گا. ٹھیک، آج کے لیے اتنی کافی ہے. بات میرا کسی اور موضوع پہ کرنے کا تھا آج، پتہ ہے آپ کو. آج میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پر اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. میں کوئی ایک ایسی بات اٹھاتا ہوں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، کچھ ہم سیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.